ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، یہ دوسرا معاملہ اب گورنر راج سے متعلق ہے. کیا اس وقت سچویشن ہے، کیا حالات آپ سمجھتے ہیں کہ اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں، یا اس کو ہم کوئی دھمکی سمجھیں یا آخری وارننگ سمجھیں، یا اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی آپ نے گورنر راج لگانا ہے؟ کیا سچویشن ہے؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. پہلی بات تو یہ کہ شوکت یوسف صاحب کو میں رسپونڈ کروں گا بڑا مختصراً. انہوں نے تو ہمارا کیس جو ہے اس کو انڈورس کر دیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھائے، بانی تحریک انصاف کو بیچ سے نکالے اور ان کو ان کی سزائیں فیس کرنے دے. کورٹ آف لاء نے اگر انہیں بری کیا تو باہر آ جائیں گے، اور آپ اسمبلی کے اندر اپنا مثبت کردار ادا کریں، بجٹ کے اوپر آپ کنٹریبیوٹ کریں، قانون سازی پہ کنٹریبیوٹ کریں. لیکن تحریک انصاف نے خود یہ بات مان لی کہ یہ جو ہے ان سے آگے خود نکل نہیں پا رہے، لیکن ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے آگے نکلیں. دوسری جو بات آپ نے کی، دیکھیں ایک تو میں نے آپ کے پروگرام میں غالباً کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سہیل افریدی صاحب مرکز پہ چڑھائی کرنے کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، اگر وہ مرکز کے جو پالیسی ہے کہ مرکز اگر آپریشن کرے گی تو میں اس کی مخالفت کروں گا، اس مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو پھر ذہن میں رکھیں کہ مرکز کے پاس بھی کچھ ظاہر اختیار موجود ہیں. اور اگر آئین پاکستان میں جو متعلقہ شک میں گورنر راج کی آپشن موجود ہے تو ایک تو غیر آئینی ایکشن نہیں ہے. ظاہر اس میں 3 چیزیں موجود ہیں کہ اگر تو کوئی وار سچویشن ہو یا کوئی ایجیٹیشن ہو، یا تیسرا ہے کہ انٹرنل ڈیفرنسز ہوں. تو اگر انٹرنل ایشوز آ جائیں تو ظاہر گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. لیکن ایز آف ٹوڈے گورنر راج لگانے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ایک آپشن یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ملاقات آپ نے نہیں کرانی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی 26 نومبر گزر گیا تو اب ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ اس پہ ملاقات ہو سکتی ہے. ملاقات میں آ جاتا ہوں، میں گورنر راج ابھی بھی سوچیں کر دوں اگر میں گورنر راج پہ، کیونکہ اس سے دیکھیں اٹس کنیکٹڈ. میں کنیکٹ کر رہا ہوں جی، میں اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں جی. پہلی بات تو ملاقات پہ بھی میں واضح موقع آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کا دیتا ہوں. ایک تو بات یہ کہ گورنر راج ایک آپشن پہلے دن سے موجود ہے، کیونکہ اگر ایک صوبہ مرکز کے خلاف مسلسل جا رہا ہو تو 2 طریقے ہیں، یا تو ہم عدم اعتماد لے کر آئیں، اس میں ظاہر ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تحفظ کرنا ہے اسلام آباد کا. اگر ایک بندہ خون ریزی یا خونی جو ہے وہ احتجاج کی کال دینے کی طرف جا رہا ہو، یا ہم اگر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کریں، وہ اس کی مخالفت کرے، تو پھر آپشن گورنر راج ہوتا ہے. اب آپ نے دوسری بات کی ملاقات. دیکھیں یہ ملاقات پہلے بالکل ایف اینڈ بٹس موجود تھے اور تھا کہ ملاقات کرا دی جائے یا کیا سوچا جائے. اب یہ طے ہو چکا ہے کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. جی وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، اور سزا یافتہ مجرم جو ہے جیل مینول کے تحت کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا. یعنی ایک سزا یافتہ مجرم آپ جانتے ہیں ستی صاحب، مکمل کرنے دیں، بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات. ایک سزا یافتہ مجرم ایکسیلنسی الیکشن نہیں لڑ سکتا. ایک سزا یافتہ مجرم اگر الیکشن نہیں لڑ سکتا تو وہ جیل سے بیٹھ کے جماعت کیسے چلا سکتا ہے؟ یہی بانی تحریک انصاف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف گئے تھے ثاقب نثار کی عدالت میں کہ ایک بندہ ڈسکوالیفائی ہے، اس کے سائن سے آپ نے 2 سینیٹرز کیسے بنا دیے؟ تو وہ 2 سینیٹرز ڈسکوالیفائی ہوئے، دوبارہ وہ سیٹیں ہمیں نہیں ملی. اگر ایک ڈسکوالیفائی شخص یعنی سزا یافتہ بھی نہیں، جیل میں قید بھی نہیں، سزا ڈسکوالیفائی شخص سینیٹر نہیں بنا سکتا، تو سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پوری تحریک چلا سکتا ہے، ایک جماعت چلا سکتا ہے. نہیں، ایک جیل مینول واضح ہے. I got your point. لیکن مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں مجھے بس، کہ یہ جو ان کی بہنیں ہیں بانی پی ٹی آئی کی، کیا وہ بھی ان کو بھی آپ سیاسی شخصیت تصور یہ بہت آپ نے بڑی اہم بات کر دی. لوگوں کا یہ ہے کیونکہ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغام تو ان کے تحت بھی پہنچ جاتا ہے، ان کے تھرو بھی پہنچ جاتا ہے. پھر اب آپ کا یہ بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ آپ کا بڑا جینون سوال ہے کہ سیاسی ملاقاتیں تو سمجھ آ گئیں کہ تو بہنوں کی ملاقاتوں میں پابندی کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو بہنوں کی بھی بہت ملاقاتیں کرائیں، تینوں بہنوں کی بڑا دل کیا، سیاسی لوگوں کی بھی کرائیں، وکلا کی بھی کرائیں. لیکن اب ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ بہنیں پورے ملک میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں. اندر سے خبر کچھ ہوتی ہے، باہر کچھ آ کر دیتی ہیں. اگر بہنیں فیملی کوٹے پہ ملاقات کریں گی اور باہر آ کر اسے سیاسی مقاصد کے استعمال کریں گی تو ان کے لیے بھی نو ہوگا. لیکن اگر بہنیں کہیں کہ ہم نے فیملی کوٹے میں ملاقات کرنی ہے، یہ ایک ملاقات نہیں، 2 نہیں، ہم 3 ملاقاتیں کرا کے دینے کو تیار ہیں، لیکن پھر بہنیں فیملی کی طرح ملیں، ان کی ویل بینگ جانیں. لیکن اگر بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بانی تحریک انصاف کا پیغام اپنی مرضی سے آ کر گھما کے پیش کریں گی، کسی وزیر اعلیٰ کو ایجنٹ ڈکلیئر کروائیں گی، کسی وزیر اعلیٰ کو وہ تبدیل کرائیں گی، کبھی کیبنٹ ایکسپینڈ کروائیں گی، کبھی کیبنٹ ختم کرائیں گی، کبھی اپنی مرضی کے سینیٹر بنوائیں گی، کبھی وہ بانی تحریک انصاف کے منہ میں ڈال کے کہیں گی آپریشن کی مخالفت کرو، تو ایسی صورتحال میں بہنیں اپنے بھائی کی ویل بینگ جاننے کے لیے نہیں مل رہی، بلکہ ملک میں
ایک انتشار کو پھیلانے کے لیے مل رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے جواب لینے دیں مجھے. اور جیل مینول میں سپرنٹینڈنٹ کی پاور سن لیں آپ. اگر کوئی بندہ بیل کے لیے گیا ہوا ہو ہائی کورٹ اور سپرنٹینڈنٹ اپنی رپورٹ میں لکھ دے کہ اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اور یہاں کنڈکٹ یہ کہ ایک بندہ میں سمجھ گیا بندی کر رہا تھا. میں سمجھ رہا ہوں.